اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کے منفی پہلو کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ لوگوں، ہر چیز کا کلی اور مکمل علم، آسمان زمین کا، دریاؤں اور پہاڑوں کا، خشکیوں اور سمندروں کا، انسانوں، جنات اور ملائکہ کا، چرندوں پرندوں اور درندوں کا، نباتات، جمادات اور حشرات الارض کا مکمل اور تفصیلی علم تو دور کی بات ہے، مخلوقات میں سے کوئی نبی اور ولی، کوئی فرشتہ اور جن، کوئی زندہ اور مردہ، کسی ایک چیز کا، ایک چیز اور چیز بھی حقیر سے حقیر تر، معمولی سے معمولی شے کا تفصیلی اور کلی علم کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کسی ایک درخت کا اور درخت کے پتے کا مکمل علم، ریت کے ایک ذرے کا محیط علم، بارش کے قطرے کا، گھاس کے ایک تنکے کا، پہاڑ سے گرنے والے ایک کنکر کا، حشرات الارض میں سے ایک کیڑے اور چیمٹی کا، اڑنے والی ایک مکھی اور کاٹنے والے ایک مچھر کا تفصیلی، مکمل اور محیط علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ مخلوقات کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت میں سے سب سے بڑھ کر اگر کسی ہستی کو علم سے نوازا گیا تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ آپ کو غیب کی بے شمار خبروں پر اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے، مگر اسے اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، علم غیب نہیں۔ اطلاع علی الغیب اور علم غیب میں جو فرق ہے اسے ملحوظ خاطر رکھا جائے تو مسئلہ بخوبی سمجھ آ سکتا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی خبروں پر اطلاع دیتے ہیں۔ قرآن نے واضح الفاظ میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی فرما دی، فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سورۃ نمل آیت نمبر 65۔ میرے پیغمبر، آپ اعلان کریں کہ آسمانوں والے اور زمین میں رہنے والے غیب کو نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور ان کو تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید نے مختلف انبیاء، اولیاء اور ملائکہ کے واقعات کو بیان کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ باوجود علو مرتبت کے عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو سیدنا آدم علیہ السلام ابلیس کے دھوکے میں نہ آتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا، جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجیے، کہ جواب نہ سننا پڑتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے بچڑا تل کر نہ لاتے۔ لوط علیہ السلام مہمانوں کی آمد سے پریشان نہ ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم سیدنا یعقوب علیہ السلام کو نہ اٹھانا پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حدود کے معاملے میں پریشان نہ ہونا پڑتا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری ملنے کے بعد علامات نہ پوچھنی پڑتیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ نہ بننا پڑتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سالہ موت کے بعد لبثت یوماً جواب نہ دیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام ما فعلتہ عن امری نہ کہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میدان محشر میں کنت انت الرقیب علیہم نہ کہنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب ہوتا تو ملائکہ لا علم لنا الا ما علمتنا کبھی نہ کہتے۔ جنات کے بارے میں فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سورۃ سبا آیت نمبر 14 نہ فرمایا جاتا اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی عالم الغیب ہوتا تو اصحاب کہف 309 سال سونے کے بعد لبثنا یوماً کبھی نہ کہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ
مریم جبرائیل امین کو دیکھ کر انی اعوذ بالرحمن منکا کبھی نہ کہتیں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ بیٹی کی خوشخبری پا کر تعجب نہ کرتیں۔ ان تمام قرآنی واقعات کو پڑھ کر ادنا عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء، ملائکہ، جنات، اولیاء میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ میرے چینل کو فالو کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں۔